ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے قریب مچھواروں کا ایک بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ ان پڑھ تھے۔ گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، جس کی وجہ سے تمام بچے دن بھر باغ میں کھیلتے اور خوش گپیوں میں مصروف رہتے۔ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر جاتے اور مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ یہی ان کے روزگار کا ذریعہ تھا۔ اسکول نہ ہونے کی وجہ سے تمام بچے بھی یہیں پر کیکڑوں اور جھینگوں کا پیچھا کرتے یا پانی میں کھیلتے رہتے تھے۔ انہی دو بچوں میں فرحان اور زارا بہت اچھے دوست تھے۔ وہ اکٹھے کھیلتے تھے اور اکٹھے ہی گھر واپس لوٹ کر جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایک دن فرحان کو ساحل سمندر پر ایک سبز رنگ کی بوتل ملی۔ اس نے زارا کو بلایا اور بوتل اٹھا لی۔ زارا، یہ دیکھو مجھے کیا ملا۔ یہاں ایک بوتل پانی میں بہہ کر آئی ہے۔ زارا نے کہا، تو فرحان تم اسے کھولو اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ فرحان نے بہت کوشش کی کہ بوتل کا ڈھکن کھل جائے، لیکن وہ بہت مضبوطی سے بند تھا۔ لیکن وہ کوشش کرتا رہا اور آخر کار ڈھکن کھل گیا۔ اس کے اندر ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکھا تھا۔ اب زارا اور فرحان پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، تو سوچنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ زارا کے ذہن میں آیا کہ گاؤں میں بابو بھیا کی جو دکان ہے وہاں چلتے ہیں۔ بابو بھیا پورے گاؤں میں لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پرچی ہمیں انہی سے پڑھوانی چاہیے۔ چنانچہ دونوں بابو بھائی کی دکان پر چل پڑے۔ دکان کے اندر آ کر فرحان نے بابو سے کہا کہ بابو، یہ بوتل ہمیں ساحل پر ملی ہے۔ اس کے اندر ایک پرچی تھی، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو یہ پرچی آپ ہمیں پڑھ کر سنا دیں۔ بابو نے وہ پرچی پکڑی اور بچوں کو بتایا کہ یہاں لکھا ہے کہ میرا نام داؤد ہے اور میرا پتہ بھی نیچے لکھا ہے۔ جس کسی کو بھی یہ سبز بوتل ملے اور وہ پرچی کو پڑھے تو مجھے ضرور لکھے، میں انتظار کروں گا۔ فرحان نے بابو بھیا سے کہا کہ بابو بھیا، آپ ہماری طرف سے اسے جواب لکھ سکتے ہیں؟ بابو بھیا بولے، کیوں نہیں بیٹے، میں لکھ دوں گا، مگر تم لوگوں کو بھی پڑھ لکھنا چاہیے۔ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری بات ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ خود اسے جواب کیسے دے پائیں گے؟ جب لکھنا پڑھنا ہی نہیں آئے گا تو آپ اس سے دوستی کیسے رکھ پائیں گے؟
فرحان نے کہا کہ بابو بھیا یہاں تو کوئی اسکول ہی نہیں، کیسے لکھنا پڑھنا سیکھیں؟ بابو بھیا بولے کہ بیٹے لکھنا پڑھنا میں تمہیں سکھا دیا کروں گا، دوپہر کو جب میری دکان کھانا کھانے کے لیے بند ہوتی ہے تو تم اس وقت یہاں آ سکتے ہو، میں تمہیں تھوڑا تھوڑا کام دے دیا کروں گا اور تم روز کے روز اسے کر لیا کرنا۔ چنانچہ دونوں بچے دوپہر کے وقت بابو بھیا کی دکان پر جاتے اور لکھنا پڑھنا سیکھتے۔ داؤد سے بات چیت جاری رہی۔ شروع میں تو بابو بھیا ان کے لیے خط و کتابت کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فرحان اور زارا داؤد کو خود ہی خط لکھنے لگے اور اس کا خط پڑھنے لگے۔ فرحان اور زارا کو احساس ہوا کہ تعلیم کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور وہ پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ ماہر ہو گئے۔ اب فرحان اور زارا بڑے ہو چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے تمام بچے کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے بجائے تعلیم حاصل کریں، اس لیے وہ گاؤں میں ایک اسکول کھول چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس کے بغیر ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دل لگا کر پڑھیں اور ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔